بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان ڈاکٹر محبوب علی یوسف جی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایک نیا پروگرام۔ ناظرین، ملاکنڈ یونیورسٹی کے حوالے سے جو ایک نیا اسکینڈل سامنے آیا ہے تو اس پر اب تک آپ نے کئی تبصرے دیکھے ہوں گے سوشل میڈیا پر، مختلف چینلز پر، یعنی فیس بک پر، یوٹیوب پر، اس کے علاوہ انسٹاگرام اور ساتھ میں مختلف جو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں اس پہ آپ ملاکنڈ یونیورسٹی کے حوالے سے گفتگو سن رہے ہیں، تجزیے سن رہے ہیں۔ ناظرین، سے پہلے کہ ہم اس حوالے سے ایک تجزیہ پیش کریں، کچھ آپ کے ساتھ دیگر معاملات جو ہے یا دیگر معلومات جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ ناظرین، آج سے تقریباً 12 سال قبل یہ ناچیز جو ہے میں نے 2013 میں ملاکنڈ یونیورسٹی سے گریجویشن مکمل کی جرنلزم میں، اور یہ ہمارا پہلا بیچ تھا جس میں اس ناچیز کو گولڈ میڈل بھی وہاں سے ملا۔ اس لیے یہ جو ملاکنڈ یونیورسٹی ہے تو اس کے ساتھ ہمارے ایک جذباتی لگاؤ بھی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ آپ جس ادارے میں پڑھتے ہیں، جس ادارے سے آپ تعلیم حاصل کرتے ہیں، تو پھر عمر پر آپ کی ایک ایفیلیشن بھی وہاں سے رہتی ہے۔ اس لیے وہاں کے حوالے سے جب اچھی خبریں سامنے آتی ہے تو انسان کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے، لیکن جب یہ خبریں اچھی نہیں ہوتی تو انسان کو انتہائی غم بھی ہوتا ہے۔ اس لیے جب ملاکنڈ یونیورسٹی کے حوالے سے پہلی یہ خبر پہنچی کہ وہاں پر اس طرح ایک خاتون کے ساتھ ہیراسمنٹ جو ہے وہ کی گئی ہے یا کوشش کی گئی ہے یا مبینہ طور پر یہ ہیراسمنٹ تھی، تو یقیناً اس پر یعنی چاہتے ہوئے بھی میں ولاگ نہیں کر سکا تھا۔ لیکن اب چونکہ وہ معاملہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے، اس پر گفت و شنید جو ختم ہو رہی ہے، اس لیے آپ کے سامنے چند حقائق رکھنا بہت ضروری ہے۔ ناظرین، اس جو پورا واقعہ ہوا ہے تو آپ کے سامنے ہے کہ کس طریقے سے یونیورسٹی کے ایک پروفیسر کی ایک لڑکی کے ساتھ پہلے افیئر چلا، بعد میں اس بندے نے جو ایف آئی آر کاٹی گئی ہے تو اس کے مطابق ان کے خلاف ایک ایف آئی آر کاٹی گئی، جس کے تحت یہ جو پروفیسر صاحب ہے تو انہوں نے ملاکنڈ ایجنسی کے علاقے، ضلع ملاکنڈ کے علاقے تھانے سے تعلق رکھنے والے ایک لڑکی کو رشتہ بیچا۔ پھر انہوں نے اس لڑکی کو اغوا کی نیت سے ان کا ہاتھ پکڑا اور وہ وہاں ان کے گھر تک پہنچ گئے تھے۔ اس میں کتنی حقیقت ہے یقیناً یہ تو انویسٹیگیشن کے بعد پتہ چلے گا۔ اس حوالے سے یونیورسٹی آف ملاکنڈ کے انتظامیہ نے ایکشن لیتے ہوئے فوری طور پر اس پروفیسر کو اپنے عہدے سے برطرف بھی کر دیا ہے۔ حقائق عام طور پر جب آتے ہیں تو اس سے پہلے کئی باتیں جو ہے وہ سامنے آتی ہے۔ یقیناً آپ اگر اپنے اس پوری سٹوری کو دیکھیں تو پروفیسر کا یہ اقدام کہ اپنے ایک شاگرد کے ساتھ جو کہ ماضی میں ایک سبجیکٹ میں، یعنی آپ تو خود ایک سبجیکٹ کے پروفیسر ہے، آپ پاک اسٹڈی کے پروفیسر ہے، جبکہ یہ بچی جو ہے یہ فیکلٹی ایک اور فیکلٹی میں ایک اور ڈپارٹمنٹ میں، اردو ڈپارٹمنٹ میں یہ تعلیم حاصل کر رہی تھی، لیکن آپ نے ایک سبجیکٹ ان کو پڑھایا تھا، اس کے بعد آپ کے تعلقات جو ہے وہ شاید بن گئے تھے۔ ناظرین، ہمارا عالمیہ یہ ہے کہ یونیورسٹیز میں جو اساتذہ ہوتے ہیں، یقیناً جس طرح کہا جا رہا تھا کہ یہ جو ان کے طلبہ ہوتے ہیں، چاہے وہ میل ہو یا فیمیل ہو، تو ایک استاد کا درجہ جو ہے یہ ایک روحانی باپ کی طرح ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے جب حالات بدلے ہیں، جب میڈیا کا رجحان بدلا ہے، جب سوشل میڈیا آیا ہے، جب ہمارے ترجیحات بدلے ہیں، جب ہماری یونیورسٹیز نئی یونیورسٹیز آئی ہے مختلف یعنی اضلاع میں، ایک زمانہ ایسا تھا کہ پورے خیبر پختونخوا میں صرف 3 یا 4 یونیورسٹیز تھے، لیکن اب تقریباً ان یونیورسٹیز کی تعداد جو ہے وہ 35 تک پہنچ گئی ہے۔ آپ اندازہ کریں ناظرین کہ تقریباً اس صوبے کے تقریباً ہر ضلع میں ایک یونیورسٹی جو ہے وہ موجود ہے، ہر جگہ پر یونیورسٹیز ہے، تعلیم تک دسترس آسان ہو گئی ہے، لیکن کچھ نیگیٹو لوگ جو ہے وہ ہماری یونیورسٹیز کو، ہماری تعلیم کو نہ صرف ٹارگٹ کر رہے ہیں بلکہ ان کے ساتھ ہماری تعلیم کو ایک دھچکا بھی پہنچ رہا ہے۔ جس طرح ہم نے پہلے واضح کیا تھا کہ اگر پروفیسر نے یہ کام کیا ہے تو یقیناً یہ قابل تنقید بھی ہے، یہ قابل مواخذہ بھی ہے، ان کو ضرور سزا ملنی چاہیے۔ لیکن اگر ایک ایسا قدم کہ اگر اس نے شادی کی خواہش کا اظہار کیا ہے اور اس کے بعد ان کے پیرنٹس راضی بھی ہو گئے تھے جس طرح کہ ان کے طرف سے کہا جا رہا ہے، تو پھر یقیناً اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اور اگر وہ پروفیسر صاحب جو ہے وہ بے گناہ ہے تو پھر ان کے ساتھ انصاف بھی ہونا چاہیے۔ لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس پورے ایونٹ کے بعد بہت سارے لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ خواتین کی تعلیم جو ہے وہ اس طرح نہیں ہونی چاہیے یا اس طرح نہیں ہونی چاہیے۔ ناظرین، آپ دنیا کے کسی بھی شعبے میں دیکھیں، چاہے آپ وکالت کے شعبے کو دیکھیں، آپ میڈیکل کے شعبے کو دیکھیں، آپ میڈیا کے شعبے کو دیکھیں، آپ کسی اور شعبے کو دیکھیں، تو ہر جگہ پر اچھے اور برے لوگ ضرور ہوتے ہیں۔ یقیناً ایک یونیورسٹی میں اگر ایک پروفیسر کی وجہ سے اس قسم کا کام ہوا ہے کہ جہاں پہ لوگوں کو ریزرویشنز ہے، تو صرف ایک بندی کی وجہ سے پوری ادارے کو بدنام کرنا کسی طور پر بھی مناسب نہیں ہے۔
یہ چاہے ملاکنڈ یونیورسٹی ہو، سوات یونیورسٹی ہو، پشاور یونیورسٹی ہو، ہزارہ یونیورسٹی ہو، یا اس ملک کے دیگر بڑے بڑے جامعات کیوں نہ ہو۔ اس قسم کے واقعات یقیناً ہو سکتے ہیں، اور جہاں پر میل اور فیمیل جو ہے وہ ایک تعلیم میں، ایک ہی تعلیمی ادارے میں تعلیم حاصل کرتے ہیں یا پڑھانے سکھانے کا عمل ہوتا ہے، تو بعض دفعہ اس قسم کے واقعات آتے ہیں، لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ پاکستان کے تمام جامعات جو ہے وہ خواتین کے لیے، وہ ہمارے بیٹیوں کے لیے، ہماری بہنوں کے لیے محفوظ نہیں ہے۔ یقیناً یہ ایک پوری الگ بحث ہے، کیونکہ پاکستان جیسا غریب ملک شاید اس کے لیے بہت ساری چیزوں میں جہاں پر مشکلات ان کو ہے، تو شاید ان کے لیے یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ خواتین کے لیے علیحدہ جامعات قائم کرے۔ اگر خواتین کے لیے علیحدہ جامعات قائم ہو سکے، یقیناً یہ کوئی بری بات نہیں ہے، یہ ضرور ہونی چاہیے، لیکن اگر آپ ایک ایسا ماحول رکھے کہ جس میں مرد کی اپنی حقوق ہو، خواتین کی اپنی حقوق ہو، یعنی ہم تو صرف اسلامی معاشرے کی بات کرتے ہیں، ہم تو مشرقی معاشرے کی بات کرتے ہیں، لیکن مغرب میں بھی کسی بھی خاتون کو ہراساں کرنا، ان کو ان کی مرضی کے بغیر ان سے کوئی کام بزور کروانا، یہ شاید مغربی معاشروں میں بھی ممکن نہیں ہے۔ تو پھر ہم تو بحیثیت مسلمان، بحیثیت ایک پاکستانی اور مشرقی اقدار کے حامل، ہم کس طرح ان تمام صورتحال کو برداشت کر سکتے ہیں؟ یقیناً یونیورسٹیز کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے جو ہراسمنٹ کمیٹیز ہے ان کو زیادہ فعال کرے، اس حوالے سے اپنی ٹیچرز کی رہنمائی کرے، اسٹوڈنٹس جو جس میں میل اور فیمیل ہے دونوں کو ہدایات جاری کرے، ایک کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے اس کو قائم کرے، تاکہ مستقبل میں ایسے واقعات جو ہے ان کا تدارک کیا جا سکے۔ ناظرین، اگر ہم ملاکنڈ یونیورسٹی، سوات یونیورسٹی، بنیر یونیورسٹی، چترال یونیورسٹی، اس طریقے سے پشاور، لاہور، کراچی اور ملک کے طول عرض میں جتنی بھی جامعات ہیں، جتنی یونیورسٹیز ہیں، تو یقیناً یہاں پر ہمارے مائیں بہنیں، ہمارے بیٹیاں جو ہے یہ تعلیم حاصل کر رہی ہے، تو یقیناً کون نہیں چاہے گا کہ یہ ادارے جو ہے ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے بیٹیوں کے لیے، ہماری بہنوں کے لیے محفوظ نہ ہو۔ ہر ایک یہی خواہش ہوتی ہے، لیکن ظاہری بات ہے کہ یہ جو بلیک شیپس ہے یہ ہر سوسائٹی میں ہو سکتی ہے، اس لیے ایک دو بندوں کی وجہ سے پورے جامعات پر الزام لگانا یا تمام تعلیمی اداروں پر جو ہے ان کو مورد الزام ٹھہرانا، یہ کسی قدر بھی مناسب نہیں ہے۔ اگلے پروگرام تک اپنے میزبان ڈاکٹر محبوب علی صدیق کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔